حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے مقدر میں اس کا رزق متعین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنا رزق ضرور دے گا، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ جو رزق مقدر ہے وہ ملنا ہی ہے، تو یہ فکر اس کو مفلس و نادار کر دے گی، اور ایسی سوچ قرآنی ارشاد کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں رزاق ہے وہیں پر اس نے اس کے بارے میں یہ اعلان بھی فرما دیا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق کو تلاش کرو۔ لہٰذا رزق میں برکت کے لیے ہمیں قرآنی احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حصول رزق کے کچھ ایسے قرآنی نسخے بتائیں گے کہ اگر کسی نے وسعت رزق کے لیے جد و جہد کی اور ان طریقوں کو اپنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں ضرور وسعت و برکت عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم ان وجوہات کو اور ان اسباب کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور وسعت ہوتی ہے، وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ یعنی جو انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی وسعت کے حساب سے راہ خدا میں خرچ کریں، ایسا نہیں کہ پورا مال خرچ کر دیں پھر کاسے گدائی لے کر دستے سوال دراز کریں، بلکہ کچھ مال ضرور اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ دوسرا قرآنی نسخہ جس سے خیر و برکت ہوتی ہے رزق میں، وہ ہے خرید و فروخت کے دوران اگر فرائض آ جائے تو اس کو بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور آیت نمبر 37-38 میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ الی آخر الآیہ، یعنی وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہے رزق میں بے حساب وسعت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یعنی اگر خرید و فروخت کے دوران کوئی فرض کو ادا کرنا پڑے، مثلا نماز کا وقت ہو گیا تو سارا کام روک کر نماز ادا کرے، ایسا نہیں کہ کام کے لیے نماز کو مؤخر کر دے بلکہ نماز کے لیے کام کو مؤخر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے گا۔ اور ایسا تجربہ میں بھی آیا ہے کہ عین اس وقت کسٹمر کی آمد زیادہ ہوتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک طرح سے آزمائش ہے کہ دیکھیں یہ بندہ رزق کو ترجیح دیتا ہے یا پھر یاد رزاق کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رزق میں برکت کا تیسرا نسخہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کیے تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی اپنے محسن کے احسان کا شکر گزار ہوگا تو وہ اسے مزید نوازے گا، لیکن اگر ناشکری کرے گا تو وہ انعام و اکرام سے محروم ہوگا۔ اور یہاں تو دینے والا اللہ ہے، اگر بندہ اپنے رزاق خدا کا شکر ادا کرے تو کتنا ملے گا اس کا حساب لگانا بہت مشکل ہے۔ ناظرین کرام،
چوتھا نسخہ جس کو قرآن نے رزق میں برکت کا سبب بتایا ہے وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کا معنی تو پاک کرنا ہے، یعنی اپنے مال سے میل کچیل اور گندگی کو دور کرنا، اور اس کے لیے شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، یعنی اور جو تم زکوٰۃ دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہی کے اجر دوگنے ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کو لگے گا کہ ہمارا کچھ کم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ تھوڑا سا ظاہری کمی یہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے رزق میں برکت کا سبب جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ نکاح کرنا ہے۔ نکاح کرنا بھی رزق میں برکت کا بہترین سبب ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یعنی اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اگر وہ فقیر یعنی تنگ دست ہوں تو فکر نہ کرو، اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل و کرم کے سبب، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اسی طریقے سے وسعت رزق کا ایک سبب اور ہے جسے خشیت الہی اور توکل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا وسعت رزق کا بہترین سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر کامل بھروسہ کرے تو وہ اسے رزق پہنچانے اور وسعت دینے میں کافی ہے۔ ساتواں سبب جو رزق میں برکت کا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اہل خانہ سمیت نماز قائم کرنا ہے، یعنی رزق میں برکت اور وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں سمیت نماز کے پابند بن جائیں، نماز قائم کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت رہو۔ ہم تجھ سے کچھ روزی نہیں مانگتے بلکہ تجھے روزی دیں گے اور آخرت پرہیزگاری کے لیے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی روزی روٹی میں برکت اور وسعت کے خواہاں ضرور ہیں، مگر ہمیں اس کے اسباب کو اپنانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ رزاق تو ہمارا پروردگار ہی ہے، وہی رزق میں برکت کا طریقہ بتا رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم ان طریقوں کو نہ اپنا کر نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سچ کہا ہے فکر روزی میں رزاق کو بھول گئے لوگ۔ اگر آپ اپنی روزی روٹی میں خیر و برکت کے چاہتے ہیں تو قرآن کے بتائے ہوئے ان طریقوں کو ضرور اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں